ملتان میں آپ کی ملاقات صالحہ حسن صاحبہ سے کروانے آیا ہوں، جو کہ جنوبی پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی تیسری کار ڈیلر خاتون ہیں۔ میں نے فیصل کبھی یہ سوچا نہیں کہ کوئی کام مشکل ہوتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اپرچونٹی آتی ہے، اللہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی اپرچونٹی اسٹرائک کر جاتی ہے ریالٹی کے ساتھ، میں اوور ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، کیونکہ بچوں کا ٹائم نہیں میں کمپرومائز کرتی، لیکن جس طرح پہلے ہوتا تھا 100% تو ویسا نہیں ہو سکتا، کہہ لیں کہ اب میں 80% کرتی ہوں۔ تو لوگوں سے ڈیل کرنا مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوئی، مجھے مزہ آتا ہے ڈفرینٹ قسم کے غصے والے، اچھے برے، ناچاکی والے، ہر قسم کے لوگوں کو دیکھ کر نا بندہ سیکھتا ہے۔ مجھے ایکسپوجر ہوتا ہے کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں، اگر میں گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں اس طرح آ کر کوئی چیز سکتا ہے میرے اوپر۔ لوگ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو مس گائیڈ کر کے یا کسی نہ کسی طرح کو بینیفٹ لیا جائے۔ دیکھیں وہ کوشش تو ہر کسی کی ہوتی ہے کہ 2 روپے بچ جائیں اس کے۔ السلام علیکم جی، پوائنٹ پاکستان کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ملتان میں آپ کی ملاقات صالحہ حسن صاحبہ سے کروانے آیا ہوں، جو کہ جنوبی پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی تیسری کار ڈیلر خاتون ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں گاڑیوں کی خرید و فروخت جو کہ ایک مشکل پیشہ ہے، یہ اس کام میں کیسے آ گئیں، کتنے عرصے سے یہ کر رہی ہیں، کون کون سی مشکلیں، کون کون سی پریشانیاں جن کو یہ فیس کرتی ہیں، اور ہاؤس وائف ہوتے ہوئے اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا اور اس کمپنی کو بھی ٹائم دینا، یہ تمام تر کام کیسے کر لیتی ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی تیسری کار ڈیلر خاتون ہیں اور ایک طرف ایک ہاؤس وائف ہیں، دوسری طرف یہ اتنا مشکل کام کر رہی ہیں، یہ سب کیسے کر رہی ہیں؟ میں نے فیصل کبھی یہ سوچا نہیں کہ کوئی کام مشکل ہوتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اپرچونٹی آتی ہے، اللہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی اپرچونٹی اسٹرائک کر جاتی ہے ریالٹی کے ساتھ، تو اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حلال روزی کمانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو اس طرح تو آ کیسے گئی ہیں اس فیلڈ میں؟ ایسے آئے کہ بس میرے فادر نے مجھے کہا کہ ایز کہہ رہو کہ پراپرٹی کا حصہ جس طرح ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، گھر چاہیے تو گھر لے لو۔ تو میں نے کہا باپ مجھے کوئی بزنس دے دیں آپ نا، کوئی بھی۔ اور میں گھر میں کیونکہ ایک ہی بیٹی ہوں اور سب سے بڑی تھی، تو مجھے ہمیشہ سے یہ رسپانسبلٹی، بھائیوں کا خیال، گھر کا خیال، ماں کا خیال، باپ کا خیال، احساس والا بچہ ہونا، پڑھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے، ایسے کافی رسپانسبلٹیز اس ٹائپ کی میں سمجھتی تھی، دل میں مجھے بوجھ تھا ان چیزوں کا۔ تو میں اپنے فادر کو بڑا آئیڈیلائز کرتی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، ان کو پڑھانا، ان کی شادیاں، انہوں نے بہت محنت کی زندگی میں۔ تو میرا تھا کہ میں بھی کچھ ایسا مجھے موقع ملے۔ بچے پہلے میرے چھوٹے تھے تو میں نے کچھ اتنا ایسا نہیں کیا سوائے ٹیچنگ کے۔ یونیورسٹیز میں میں نے پڑھایا، اسکولز میں، کالجز میں۔ میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی اراؤنڈ 12 to 15 ایئرس کا ہے۔ تو اس کے علاوہ ساتھ کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی، میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تو جب یہ اپرچونٹی آئی تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ اف یو آر اپ ٹو اٹ تو بتاؤ۔ میں نے کہا یس آئی ایم اپ ٹو اٹ، تو بس ہو گیا۔ تو کتنے عرصے سے اس کام سے منسلک ہیں؟ ماشاء اللہ کمنگ اپریل میں 3 سال ہو جائیں گے۔ 3 سال سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ڈیل کر رہی ہیں، خاص طور پر مرد حضرات ہوتے ہیں جن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ کے لیے۔ تو کس قدر مشکل ہے اور کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں مشکل، میں نے آپ کو پھر کہا کہ مشکل کچھ نہیں ہوتا، طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، صحیح برا۔ لیکن صحیح برے میں بھی یہ سوچنا کہ جو میں طریقہ اختیار کر رہی ہوں وہ ٹھیک طریقہ ہے، اور پھر اس طریقے کو پروف کرنا کہ وہ ٹھیک طریقہ ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ دن اور رات نہیں دیکھی ویسے، ٹھیک ہے، بہت محنت کی ہے مزدوروں کی طرح، ٹھیک ہے۔ میں نے گاڑی کے نیچے بھی سب کچھ دیکھا ہوا ہے، مجھے سارا ٹیکنیکل نالج بھی آ گیا ہے، میکینیکل نالج بھی ہے، باڈی اینڈ پینٹ کا بھی ہے، ڈیٹیلنگ کا بھی ہے۔ یعنی اگر روڈ پہ کبھی آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو خود ہی آپ بنا لیں؟ ہاں، مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تھوڑا بہت خود ہلانا جلانے والا کام ہوگا وہ بھی کر لوں گی، کو پارٹ سڑ جائے تو وہ پھر لانے والی بات ہے۔ چینج کر لیں گی خود؟ نہیں، میں خود چینج نہیں کروں گی۔ بیسک ہاں، مجھے اسپارک پلگز ہو گئے وہ چینج کر سکتی ہوں، کچھ چیزیں چینج کر سکتی ہوں بیسک، اوپر سے کھول کر نا۔ اور نیچے کو اس کے چینج کرنے والا ہے نا، مجھے پارٹس تو سارے پتہ ہیں، یہ بھی پتہ ہے، انجن کے بھی سارے پارٹس کھول کر میں نے دیکھے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، بٹ ہاں اس کی فکسیشن ابھی مجھے نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی تیسری کار ڈیلر خاتون ہیں اور پاکستان بزنس فورم کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو کیسے انگیج کرتی ہیں؟ وہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اپنے بزنس کو بھی رن کرنا اور فیملی میں بھی ٹائم دینا، یہ تمام تر کام کیسے مینیج کرتی ہیں؟
میں آپ کو یہ بات بتاؤں, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بہت بزی ہوں, تو سب لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. اب جس طرح میں پاکستان بزنس فورم کی ملتان کی پریزیڈنٹ ہوں, تو ہمارے جو جنرل سیکریٹری ہیں چودھری جواد صاحب, تو وہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے انٹرویوز بھی دینے ہیں, میں نے پرنٹ میڈیا میں بھی جانا ہے, اور میں نے PBF کے بھی لیے پاکستان بزنس فورم کے لیے بھی میں نے اپنے کامنٹس دینے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ کچھ میں نے کرنا ہے, کچھ ریٹرن ہوتی ہے تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی ڈرافٹ بھیجتے ہیں مجھے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ یہ کر دیں, آپ اس طرح کر دیں. تو وہ ساتھ میری اتنی مجھے انگیجمنٹ میں رکھتے ہیں کہ میں ان کو بھی پورا ہو جاتا ہے. بزنس میں بھی اسی طرح ہے کہ ہماری ای میلز اور ریٹرن اتنا ہوتا ہے کہ وہ مجھے آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ کیا اپر لیول پر ہو رہا ہے. تو گھر تو میری بیسک پرائیورٹی نمبر 1, میری گھر, میرے بچے, میرا امی ہے. صحیح. میم یہ بتائیے گا, کبھی مشکل بھی ہوئی ہے جب سے اسٹارٹ لیا ہے کسی کو ڈیل کرنا, یا کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے یار کیا شروع کر لیا ہے, چھوڑیں اور گھر چلتے ہیں؟ نہیں, چھوڑنے کا ہم ہار ماننے والوں میں سے تو نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں اوور ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, کیونکہ بچوں کا ٹائم نہیں میں کمپرومائز کرتی. لیکن جس طرح پہلے ہوتا تھا 100% تو ویسا نہیں ہو سکتا. کہہ لیں کہ اب میں 80% کرتی ہوں, تو 20% میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کر دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈیل کرنا مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوئی. مجھے مزہ آتا ہے ڈفرینٹ قسم کے, غصے والے, اچھے, برے, ناچاکی والے, ہر قسم کے لوگوں کو دیکھ کر نا بندہ سیکھتا ہے. مجھے ایکسپوجر ہوتا ہے کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں. اگر میں گھر میں بیٹھی ہوتی اس طرح آ کر کوئی چیخ سکتا ہے میرے اوپر, یا اس طرح آ کر کوئی میرے اوپر جھوٹا الزام لگا سکتا ہے, یا اس طرح آ کر کوئی مجھے پاگل بنا سکتا ہے, یا اس طرح آ کر کوئی میری ورتھ کو اتنا اپریشیٹ کر سکتا ہے. تو لوگ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو مس گائڈ کر کے یا کسی نہ کسی طرح کو بینیفٹ لیا جائے. دیکھیں, وہ کوشش تو ہر کسی کی ہوتی ہے کہ 2 روپے بچ جائیں اس کے, ٹھیک ہے. جہاں بچ سکتے ہیں, کسٹمر کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی, میں خود فل کوشش کرتی ہوں اس کے بچ جائے. لیکن کچھ سسٹمز اتنے کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں جو کمپنی سے لنکڈ ہوتے ہیں, تو اس میں جہاں میں ہیلپ کر سکتی ہوں, کسٹمر کو اس ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنی لمبی, وہ میں کر دیتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 2017 سے آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر آئی ہیں, یوں کہہ لیں. آپ بزنس سٹارٹ کیا یا اس سے پہلے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی تھیں. تو مشکل وقت کیا تھا, یعنی اس 6 سال کے ٹائم ڈیوریشن میں بزنس میں سب سے مشکل وقت جو آپ کو بہت زیادہ مشکل لگا؟ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا کہ جب آپ فل انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ کما کچھ نہ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ لوگوں کا رسک جڑا ہو. مجھے رات کو نیند نہیں آتی اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یار میں نے 2 مہینے بعد یا 2 دن کے بعد میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں, تنخواہیں دینی ہیں, اس نے اپنا چولہا جلانا ہے, تو وہ کہیں نہ لیٹ ہو جائے. تو میرے اوپر جو سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے نا, وہ جن لوگوں کو میں آلریڈی سسٹین کر رہی ہوں نا, جو کہ خالی میری ڈیلرشپ کے لوگ نہیں ہیں, اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں کوئی خلل نہ آئے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے, چھت میری اپنی ہے, تو بس اللہ کا شکر ہے. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں, اور وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں فیملی کی وجہ سے یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں, کیا پیغام دیں گی؟ بیٹا, سب سے پہلے لوگ, پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں, آج تک میں نے تو نہیں دیکھے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو چھوڑو, اپنے گھر کے سرکمسٹانسز کو دیکھو. جو یہ سمجھتی ہو کہ گھر میں فار ایگزامپل کچھ پکا ہی سکتی ہو, کوفتے بہت اچھے بناتی ہو, کباب بہت اچھے بناتی ہو, سموسے بہت اچھے بناتی ہو, فیس بک پیج سے لگانا شروع کر دو. ملتان میں ہوگے, اچھی چیزیں ہوں گی تو ہم بھی فارورڈ کریں گے, سب لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. دیکھو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, وی نیڈ کہ لڑکیاں کام کریں, بے شک گھر سے بیٹھ کر کریں. آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی جب تک آپ نہیں کچھ کرو گی. آپ 4 پیسے کماؤ گی تو آپ کے ملک کا پہیہ چلے گا. تو سمجھو یہ خالی اپنے لیے نہیں کر رہی ہو, اپنے ملک کے لیے کر رہی ہو. اپنے بچے ہیں تو ان کے فیوچر کے لیے کر رہی ہو, چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کے فیوچر کے لیے کر رہے ہو, اپنے فیوچر کے لیے کر رہے ہو, ملک کو ایک بہترین جگہ بنا رہے ہو. تو کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ نہ سوچو کہ یہ تو شو روم پہ بیٹھی ہے, یہ ایسے مشورے دے رہی ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو ہم نے بھی گھروں میں بیٹھ کر ایک ٹائم پر ایسی چیزیں دیکھ کر ایسی باتیں بہت سوچی ہیں. تو وہاں سے یہاں تک کا سفر تھا بہت لمبا, ٹائرنگ بھی. لیکن جب آپ اس کا ریوارڈ دیکھتے ہیں نا, کہ لوگوں کو جب آپ کے ساتھ کسی کا رزق جڑتا ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے جو چہرے پر ایک مطمئن سا ایکسپریشن ہوتا ہے, اور اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں, اور آپ کے دل میں خوشی ہے کہ یار وہ خوش ہے, تو اس کی سیٹسفیکشن ایک اور ہوتی ہے. اور اس سے آپ کو بھی بڑی زیادہ خوشی ملتی ہے. اصلی اگر آپ
इस दुनिया में सोचें ना कि पैसे से या चीज़ों से किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, तो सेटिस्फैक्शन एक आपका पेट भरा हुआ हो, आपके सर पर देखिए हमेशा के लिए घर नहीं आपको चाहिए, आपने मर जाना है, कब्र ही है आपका अल्टीमेट घर, ठीक है। एक छत हो इज़्ज़त की जिसके नीचे अगर आप रह रहे हैं तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र करें। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो कि रात का खाना नहीं खा सकते, तो अगर आपके पास ये है तो इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके कारोबार बना सकते हैं। यूज़ दैट, उसको सोचें। वो आपका फ़ोन है, वो आपके खाने पकाने का स्किल है, वो आपकी कढ़ाई करने का स्किल है, आप कुछ भी कर सकते हो। पहले शुरू तो करो, बिस्मिल्लाह करोगे तो आगे चलती जाएंगी चीज़ें। जी, तो नाजरीन आपने जाना मेरे साथ मुल्तान से सालिया हसन साहिबा मौजूद थी। सालिया हसन साहिबा जो कि कार डीलर एसोसिएशन में पाकिस्तान की तीसरी कार डीलर ख़ातून हैं, और इतना मुश्किल काम लोगों को डील करना और मर्द हज़रात को ख़ास तौर पे फेस करना और मेंटली प्रिपेयर करना कि किस तरह इनका प्रोडक्ट उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए फ़ायदा मंद मुफीद हो सकता है। आपने इनके अज़ाइम जाने, इनके जज्बे देखे। बच्चियों को इन्होंने पैगाम दिया कि जो घरों में बैठी हैं, आप जो कुछ करती हैं, जो कुछ जानती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नेट पे डालना शुरू कर दें। अगर आप कुछ अर्न करेंगी तो आपका जो मुस्तकबिल है वो भी महफूज होगा और हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी। आप इनके मुफीद मशवरों के हवाले से क्या कहेंगे, इनकी इस सोच के हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।